الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کا ذکر کر کے ان کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ یوں اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ تو سورۃ الناس میں، اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان سے پناہ کی دعا سکھائی ہے، اور شیطانوں میں سے بھی وہ شیطان جو اپنی خاص صفت خناس کے ساتھ مشہور ہے کہ ایک بار آنا، وسوسہ ڈالنا اور پھر پیچھے ہٹ کر تماشا دیکھنا، پھر دوبارہ آ کر پھر دل میں، ذہن میں کوئی غلط خیال، کوئی مشورہ، کوئی وسوسہ ڈالنا اور پیچھے ہٹ کر پھر تماشا دیکھنا، اور بار بار پلٹ پلٹ کر آنا، جب تک کہ انسان گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے اس وقت تک مسلسل حملے پر حملے کرتے چلے جانا۔ تو اس صفت کے شیطان کو خاص طور پر خناس کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ تو یہ خناس جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے عام طور پر زندگی میں یہ بات دیکھی ہوگی، تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی شخص آتا ہے اور کچھ ایسی باتیں کر کے چلا جاتا ہے کہ جس کے بعد خاندانوں کے خاندان آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بات کر کے جانے والے کا کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ کون تھا جو ہمیں اس سطح پر پہنچا گیا، لڑا کر چلا گیا۔ تو انسان بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کا انتہائی نقصان کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، ظاہری بھی اور باطنی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خاص طور پر اس سورۃ مبارکہ میں خناس سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی نسبت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ اے میرے بندے، یوں کہو، اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ملک الناس، وہی رب جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، وہی ذات، وہی ہستی جو انسانوں کا الہ، معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اس خناس کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ اس سورۃ مبارکہ کا مختصر سا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسے خناس سے حفاظت فرمائے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہمارے دائیں بائیں کہیں ہو، یا چاہے جنات کی صورت میں حملہ آور ہو۔ تو اس کے لیے یہ سورۃ مبارکہ، اس کو دعا کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں سمجھ کر پڑھا جائے تو تلاوت کا اجر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جو یہ دعا سکھائی گئی ہے اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔
تو یہ دونوں صورتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان اور شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ نظر کے لیے دم کر دو، یا کسی نے جادو کر دیا جی، یا کوئی حاسد حسد کے سے شر پہنچا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، یا خناس کوئی شیاطین تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے مختصر ہمیں دے دیں، یاد کرنی بھی آسان، پڑھنی بھی آسان، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہوئی کہ 10 سال پہلے ہم نے سورہ الفاتحہ سے جو سبق شروع کیا تھا، آج الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا۔ ہم اس قابل نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور رحمت فرمائی کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اول سے آخر قرآن مجید کو سبکن پڑھا۔ جن دوستوں نے پابندی کے ساتھ شرکت کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو دوست بعد میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید سے روشنی لے کر ایمان و عمل کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، امید ہے انشاءاللہ کل صبح سے ہم اپنے سبق کو دوبارہ سورہ الفاتحہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہمیں قرآن مجید سے ایسا ہی تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا